السلام علیکم۔ آج کا سبق روزے کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور صوم سے مراد رکنا یا پرہیز کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان کا روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری روزے کو توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ فرضیت سے مراد فرض ہونا، اور ماہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ فرض وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کی زیارت یعنی حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزہ رکھنے کا مقصد محض بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا فلسفہ جو ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر برائیوں سے اجتناب لازمی ہے، ورنہ روزہ بے مقصد ہوگا۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تاہم اسلام نے بعض مسلمانوں کو مخصوص حالات میں کچھ سہولیات بھی عطا کی ہیں، جیسے بیمار اور مسافر مسلمان رمضان المبارک کے روزے چھوڑ سکتے ہیں اور ان کی تکمیل بعد میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بوڑھے اور دائمی مریض روزہ نہ رکھ سکنے کی صورت میں مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ روزے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی جسم اور روح کو پاکیزگی فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر ایک صحابی جو ہیں ان کی روایت جو ہے وہ منقول کی گئی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کرتے تھے کہ جو چاہتے روزہ رکھ لیتے اور جو چاہتے چھوڑ دیتے، اور اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دیتے، مگر جب سورۃ البقرہ کی یہ آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس تم میں سے جو اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، نازل ہوئی تو ہم باقاعدگی سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے لگے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے یہاں پر کچھ میں قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کے حوالے جو ہیں وہ شامل کروں گی، جنہیں آپ نے اچھے طریقے سے اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ روزے کی فضیلت، روزے کی امتیازی شان یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے اور اس میں ریا کاری شامل نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجری بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، روزے کی فضیلت تقوی کا حصول ہے۔ حدیث مبارکہ الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی بھی بڑی
خوشخبری ہے، جو شخص یعنی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچا لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک جو ہے وہ باعث رحمت اور باعث مغفرت ہے۔ شب قدر کا بیان بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی خاطر عبادت کی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور شب قدر سے مراد وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کریں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ملک پاکستان کو جو ہے وہ آزادی ملی تھی، اور یہ 27ویں شب میں جو ہے رمضان المبارک کی مہینے کی جو مبارک رات تھی وہ تھی 27ویں شب، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ روزے کے فوائد اور اس کے معاشرتی اثرات ہیں۔ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے مگر اس کے کچھ اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ روزہ رکھنے سے سب سے پہلے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ خود بخود جو ہے وہ برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور جذبہ ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنی خواہشات پر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کم سے کم تھوڑی سی خوراک کے اوپر بھی قناعت پسندی کرتا ہے، یعنی تھوڑی خوراک بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اور روزہ دار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر حدیث قدسی کا بیان ہے۔ حدیث قدسی سے مراد کہ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجری بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جائز کاموں میں ہم جب اسے استعمال کرتے ہیں، یعنی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو خود بخود انسان کے اندر جو ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے، مساوات پیدا ہوتی ہے، اتحاد و یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے لیے وقت کی پابندی لازمی ہے، اور جب ہم ایک مہینہ وقت کی پابندی پر عمل کرتے ہیں تو خود بخود ہمارے اندر جو ہے وہ وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں تمام قسم کی جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی جو ہیں وہ برائیاں ہیں اس سے ہمیں بچاتا ہے۔ یہ تمام جو تھے یہ روزے کے فوائد ہیں اور اس کے معاشرتی اثرات ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے میں اس سبق کو اختتام کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس سبق کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہیں یہاں پر اس کے مشقی سوالات۔ حصہ معروضی جو ہے وہ آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ میں نے ایک آپ کے لیے کیا ہے۔ عربی زبان میں سوم ڈیش کو کہتے ہیں۔ 4 آپشنس ہیں، 4 میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ تو عربی زبان میں سوم جو ہے وہ روزے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس کے مفصل اور مختصر سوالات کی طرف کو دیکھتے ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں روزے کی فضیلت تحریر کریں۔ تو روزے کی فضیلت جو ہے اس میں نے قرآن و حدیث کے حوالے جو ہیں وہ شامل کر دیے ہیں۔ آپ نے میرے اس لیکچر میں غور سے ان کو سنا ہوگا اور پھر ان کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روزے کی فرضیت بھی یہاں پر آپ کے صفحہ نمبر 16 پر جو ہے وہ فرضیت موجود ہے اور میں نے اسے بیان بھی کر دیا ہے۔ روزے کے اجتماعی فوائد اور اثرات، معاشرتی اثرات تفصیل سے تحریر کریں۔ یہ بھی آپ کے چیپٹر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ روزے کی مختصر سوالات ہیں۔
روزے کی فرضیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت تحریر کریں تو آپ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ قرآنی آیت جو ہے وہ روزے کی فرضیت میں تحریر کرنی ہے۔ روزہ افطار کرانے کے لیے کیا اجر ہے؟ روزہ افطار کرانے کا اجر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ خود کو نار جہنم سے بچائے گا۔ تیسرا سوال، پاکستان کس اسلامی مہینے اور تاریخ کو مارز وجود میں آیا؟ تو پاکستان جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو مارز وجود میں آیا، اور ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے مستثنیٰ ہیں۔ تو یہاں پر اسلام نے مخصوص جو ہے وہ مسلمانوں کو مخصوص حالات میں بعض مسلمانوں کو رعایت دی ہے، وہ یہ والا اس کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر جہاں تک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں گی کہ روزے کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات کے چیپٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ایکسرسائز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سارا کام آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔